السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ آپ حدیث میں ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں مکرم وہ ہے، مکرم مطلب تم میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، یعنی جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اللہ کے پاس انہیں اتنا مکرم ہوگا۔ مکرم مطلب عزت والا ہوگا۔ ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا میں عزت پیسے والے کی ہے۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں دنیا میں جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے لوگ اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، اس کے اخلاق کی نہیں کرتے، انہیں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر نہیں رہتا، بلکہ پیسہ کتنا ہے، پیسے کے اوپر عزت کی جا رہی ہے آج فی زمانہ۔ پہلے کیا تھا؟ اخلاق دیکھتے تھے، لوگوں کے اخلاق دیکھتے تھے کہ اخلاق کیسے ہے، اس حساب سے عزت ہوتی تھی۔ اور اگر آج بھی اگر ہم دیکھیں جو اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں، وہ اخلاق اگر ہم اپنا لیے تو وہ اس کی عزت کرتے ہی کرتے لوگ، سوال ہی نہیں ہے۔ مگر شیطان ہم کو اس طرح سے جیسے بہکا کے نکال کے لے کے چلے گا کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ہم وہ اخلاق اپنانا نہیں چاہ رہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم عمل کرنا نہیں چاہ رہے، ہم چھوڑ دیے، دنیا میں لگے ہوئے، دنیا 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 ہی سب کچھ ہے سمجھ رہے۔ مگر اللہ کے پاس عزت والا کون ہے؟ جس کے پاس تقوی ہے، جو متقی ہے، انہیں عزت والا ہے اللہ کے پاس۔ اور اللہ کے پاس فلاں بن فلاں چیز نیست، یعنی میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، نہیں، اللہ کے پاس وہ نہیں ہے کچھ۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اور تقوی کس کا کتنا ہے وہ نہیں دکھتا۔ تقوی کہاں رہتا؟ تقوی دل میں رہتا، تقوی دل میں رہتا۔ تو دل کے اندر کی بات کس کو معلوم؟ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے دل میں کیا ہے میرے کو نہیں معلوم، میرے دل میں کیا ہے آپ کو معلوم نہیں معلوم، اگر اللہ کو جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ بولا میں تمہارے دلوں میں تم کیا کر رہے ہو جانتا ہوں، تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں، میں اس سے بے خبر نہیں ہوں۔ اور ایک جگہ ایک شخص میں، اور تمہارے دل میں جو ہے نا وہ ہم حاصل کر لیں گے، ایسا نہیں چھوڑتے۔ تو دل میں کیا ہے؟ تقوی ہے نہیں ہے؟ اگر تقوی ہے تو ہم اللہ کے پاس عزت والے ہیں، نہیں تو ہم ذلیل و خوار۔ میں نہیں بول رہا ہوں، میں اللہ کے رسول بول رہے، اللہ تعالیٰ خود بول رہا۔ چلو میں بول رہا ہوں بولے تو چھوڑ دے کے چلو قبول نہ کو کرو بات۔
پھر اس لیے کیا کرا اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے بہت محبت کرتا ہے اور پچھلی امتوں سے زیادہ عزت. اب پچھلی امت میں جیسے لوگ رہیں گے نا بھائی، پچھلی امت کے بھی لوگ رہیں گے، اب ان سے ہم کو جیسے زیادہ عزت دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ عزت دیں گا. تو پچھلی امت بولیں گے کئی کو عزت دے رہے تھی، اتنی عزت کیوں دے رہے، کیا ضرورت ہے اتنی عزت دینے کی، وہ بھی امتی ہم بھی امتی. تو اللہ تعالیٰ بولے گا میرے پاس عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرا، رمضان کا مہینہ ہم پہ فرض کرا، روزے. یا ایھا الذین آمنوا کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا پچھلی امتوں پر کرے تھے. کیوں کرے فرض؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کے پاس عزت والے بن جاؤ. اب ہمارا یہ رمضان کا ہے، چند دن گزرے، رمضان کا مہینہ چلے گا، کیا ہم متقی بن گئے؟ ہم دنیا میں دیکھو، ہم دنیا میں بہت ہوشیار ہیں. ہم جو بھی کام کرتے نا، دیکھتے وہ چیز حاصل ہوئی نہیں ہوئی. ایک کاروبار لگائے، مثال ایک جگہ دکان لگائے، کاروبار کر رہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، اس کے بعد کیا کرتے؟ چلا، اگر کاروبار چل رہا شروع ہو گیا تو کیا کرتے؟ مال میں اضافہ کرتے، پروڈکٹ میں، اپنے مال میں اضافہ شروع کر دیتے. یہ ایک ہی آئٹم کیا رہتا، 10 قسم کا رہتا. کرسی ہے، کرسی 10 قسموں کی کرسیاں ہیں تو 10 قسم کی کرسیاں کر دیتے. گلاس ہے پانی کی، کئی قسم کے رہتے، اسٹیل کی رہتی، کانچ کی رہتی، الگ الگ ڈیزائنوں کے رہتے، اس میں اضافہ کر دیتے. کرتے نہیں کرتے؟ طریقہ یہ ہے. اور اگر کاروبار نہیں چلا تو کیا کرتے؟ دکان اٹھا دیتے، بیع میں لے لیتے، پھر دوسری جگہ تلاش کرتے جہاں پہ ہم کاروبار کر کے منافع کما سکیں. دنیا میں ہم اتنے ہوشیار ہیں. دین میں اللہ تعالیٰ بولا روزے فرض کرا میں کہیں کو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو. تو کیا ہم متقی ہو گئے؟ دیکھیں کاروبار دیکھ رہے چل رہا نہیں چل رہا، چل رہا تو جیسے کون سا آئٹم چل رہا زیادہ وہ آئٹم لے کے آؤ. گراہک کیا پوچھ رہا، یہاں میں گراہک کی کیا ڈیمانڈ ہے، پوری 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 تو فوکس ہے اس پہ. مگر متقی ہوئے نہیں ہوئے نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے ہمارے کہ ہم متقی ہوئے. تقوی اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہونا پڑتا؟ ایمان والے بننا. جب تک ایمان والے نہ بنے متقی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ وہی اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ہم روزے فرض کریں، کس کے اوپر روزے فرض کریں؟ ایمان والوں کے راستے. ایمان والے ہم ہیں تو ہم روزے ہیں، روزے رہے. روزہ بھی ایسا رہے جیسا رہنا تھا ویسا تو روزے رہے نہیں. رمضان آیا بھی گیا بھی، مگر جو رمضان میں ہم جو زندگی گزارے وہ زندگی کو ہم کنٹینیو کریں اگر تو ہم تقوی کی طرف بڑھ سکتے. جو مقصد ہے روزے کا وہ ہم حاصل کر سکتے. کب؟ جو زندگی ہم جو گزارے رمضان میں، کیسی زندگی گزارے؟ ایمان والے کی زندگی گزارے. دیکھو ہم روزہ تھے، جسم کے روزے کی بات کریں گے، فی الوقت سحری کر لیے، افطار تک کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں. سامنے بہترین لذیذ ڈشز رکھے ہوئے ہیں کھانے کے، دیکھے تو منہ میں پانی آنا، مگر ہاتھ نہیں لگاتے اس کو. کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، پھر بھی ہاتھ نہیں لگاتے. بھوک سے بلک رہی، تڑپ رہی، پیٹ کھینچ رہا بھوک سے، پھر بھی ہاتھ نہیں لگاتے. کئی کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا. کوئی دیکھ رہا نہیں، اللہ دیکھ رہا میرا. یہ ایمان ہے.
اللہ کے دیکھنے کا احساس رمضان میں ہم ہمارے ساتھ رکھیں. کئی کو رکھیں وہ بھی نہیں معلوم. شیطان ایمان کا چور ہے، نفس اعمال کا چور ہے. یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، نیک اعمال کرنا، اس کے یہ نماز روزوں کے علاوہ بھی دوسرے نیک اعمال جیسا خیرات کرنا، صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرنا، کسی غریب کو جیسے کھانا کھلانا، ضرورت مند کو جیسے پیسے دینا، جو اللہ کی راہ میں جیسے مال خرچہ کر رہے، یہ چیزوں سے نفس روکتا ہے. نفس روکتا ہے ان چیزوں سے، کیونکہ یہ چیزاں کرے، نماز پڑھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم نماز زیادہ پڑھو تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ سے جلد قریب ہونے کا رستہ نماز ہے. جتنے زیادہ نماز ہم پڑھیں گے اللہ کے اتنے قریب ہوں گے. اس لیے پچھلے اللہ والے جو گزرے ہیں وہ نمازوں کی کثرت نہیں کرتے تھے. ہم نہیں سنتے ایک رات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھے. کئی کو جو مقصد ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز کیا ہے؟ مومنین کی معراج ہے. تو نماز پڑھیں گے تو کیا ہوں گا؟ معراج ہوں گی یعنی اللہ سے قریب ہوں گے. جتنے زیادہ نماز پڑھیں گے اتنا، جیسا نماز جس کو بولتے ہیں وہ نماز پڑھے تو اللہ کے قریب ہو گئے، اور قریب تو وہ مقام کو پہنچے. آج ہمارے کیا کر دے رہے؟ اتنے رکعت نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، پھر وہی وضو سے فجر کی نماز پڑھے. ارے اللہ والے بولے تو ایسا کرنا پڑتا بھائی، اپنے سے تو نہیں ہوتا نا. وہ نفل نماز تو چھوڑو، فرض نماز بھی چھوڑ کے ہم بھاگ جائیں. اللہ والوں کے واقعات سنا کے ہمارے کو اللہ سے دور کیا جا رہا ہے. اللہ والوں کو جو کیا ہے حکمت ہے؟ کئی کو نماز پڑھے نہیں معلوم. اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھے. اور ہم آج جو ہے سو اللہ سے دور ہیں. تو تقویٰ ہم اختیار کریں، دیکھیں، پھر ہم دنیا میں جیسے لگے ہوئے. تو ایمان کیا، شیطان کیا کرتا؟ ایمان چرا لیتا. نفس کیا کرتا؟ اعمال سے روکتا. نفس، شیطان اور نفس دونوں بھی اللہ کے دشمن ہیں، مگر دونوں کے کام الگ الگ ہے. شیطان کیا کرتا؟ ایمان چراتا. کیوں چراتا ایمان؟ اس لیے کہ انہیں جیسو قسم کھا کے آیا، جب انہیں مردود ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں سے نکال دیا گیا، تو نے بولا کہ جیسو اے اللہ تیری عزت کی قسم، آدم کو اور آدم کی اولاد کو جنت میں نہیں جانے دیتا. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے، جا تیرے کو جیسو جب تک قیامت کے دن تک جیسو تک مہلت دے دیا. تو جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے. جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ ایمان لانا اور اس پہ ٹکنا، اس پہ ایمان لانا اور اس پہ ٹکنا جنت کی گارنٹی. کیا بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو میں اس کی شفاعت کر کے دوزخ میں سے جنت میں لے کے جاتا ہوں. انہیں اتنے دن نماز پڑھا،
जन्नत में ले गया तो नहीं बोले, इन्हें इतने दिन रोजे रहा जन्नत में ले गया तो नहीं बोले, इन्हें इतने करोड़ों रुपए खर्च करा जन्नत में ले गया तो नहीं बोले, इन्हें इतने हज करा जन्नत में ले गया तो नहीं बोले। किसको ले गया तो बोले जन्नत में? जिसके दिल में, कहाँ पे? दिल में राई दाने के बराबर भी अगर ईमान है उसको जन्नत में ले गया तो जन्नत में जाने के जरिया क्या है? ईमान है। शैतान क्या करता? ईमान चुरा लेता। तो हम क्या समझ रहे हैं? शैतान हमारे को नमाज पढ़ने नहीं देता, शैतान हमारे को रोजा रखने नहीं देता, शैतान हमारे को जैसे ज़कात देने नहीं देता, शैतान हमारे को हज करने नहीं देता, शैतान हमारे को अच्छे अमाल करने नहीं देता। समझ रहे? ये हमारी गलतफहमी है, धोखा दे दी शैतान, फिरा दिया, दुनिया फिरा दी हमारे को। अगर शैतान ये सब काम करने से रोकता तो रमजान में देखो ना भाई, रमजान में अल्लाह ताला इस वजह से क्या करे? अल्लाह ताला फर्क बताए, नहीं मेरे बंदे धोखा खा रहे, मेरी उम्मत मोहम्मदिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब की उम्मत धोखा खा जाएंगी कहीं, शैतान के चक्कर में ईमान से हाथ धो बैठेगी। फर्क बताना उन लोगों को। क्या करे अल्लाह ताला? रमजान का चांद, हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा ही रमजान का चांद नजर आता है अल्लाह ताला आसमान के दरवाजों को खोल देता है, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है, दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर देता है, शयातीन को पाबंदे सलासिल कर देता है। क्या करे? शैतान को पाबंदे कैद कर दिए, जंजीरों में बन के डाल दिए, दूर लेके चले गए, समंदरों के बीच में लेके चले जाते। अब शैतान रमजान में कैद है। तो अब देखो हमारा ईमान कैसा है? कोई चीज सामने रखी हुई है, नहीं खाते, कहीं को अल्लाह देख रहा। वो जो अल्लाह देखने का जो एहसास है हमारे पास, अब है वो एहसास वो है? अब नहीं है। आजाद हो गया ना, निकाल लिया। आते पहला हमला वही करता हूं, ईमान निकाल, फिर लगाया दुनिया में, फिर ऐसा हमारे जहन को, हमारे कल्ब को जैसे फेरा कि हमारे अंदर ये जो एहसास था, ये यकीन था कि अल्लाह हमारे को देख रहा है, वो खत्म हो गया। ये जो अल्लाह जो देखने का एहसास है, ये हम जिंदगी भर लेके चलना है हमारे को। ये लेके अगर हम चले और इसी असना में हमारा इंतकाल हो गया तो हम कामयाब होके चले जाते। तो इसकी हिफाजत करना है हमारे को। हम जो है दुनिया में लगे हुए हैं, हम रमजान जैसे आया, रोजे रखना भाई, भूखे प्यासे रहना, फजर से लेके शहर से लेके मगरिब तक भूखे प्यासे रहना, हलाल बीवी के पास भी नहीं जाना, बस रोजा हो गया हमारा। इसमें हम खुश हैं। मगर असल जैसे जब जाएंगे, जब इकरा भी किताब, जब किताब खोलेंगे अपनी, पढ़ेंगे, देखेंगे, अरे ये भी कबूल ही नहीं हुआ मेरा रोजा, जब अफसोस करेंगे और बोलेंगे अरे ये कैसी किताब है, इसमें कोई छोटा सा झोटा गुनाह नहीं छूटे हुआ है, छोटी सी छोटी नेकी जो है उसमें नहीं लिखी हुई है। जब बोलेंगे, जब होगा एहसास, जब अफसोस, हाथ मलेंगे और कुछ भी नहीं कर सकते। हम ये जो एहसास है अल्लाह देख रहा है, इसकी मिसाल एक ऐसी है, एक कंपनी है, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई ना, आप अपन जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे भी देखेंगे कैमरे लगे हुए हैं। वो कैमरे से मालिक देखते रहता कौन क्या कर रहा, बैठे हुआ है, खड़े हुआ है, काम कर रहा, आंख बंद करके सो रहा, सब देखते रहता हूँ। तो जो काम करने वाले रहते क्या करते? अलर्ट रहते, जरा भी गफलत होने नहीं देते। कहीं को जरा गफलत हुई, फोन आता, ट्रिन ट्रिन, क्या कर रहा था, कहीं को बैठा था ऐसा, गिराक वहां पे वो कर रहा ना, देख
یہ جو احساس ہے دیکھ لو، جتنی دیر نوکری کرے اتنی دیر پورا یہ احساس رہتا کہ جو ہے سو کیمرے میں سے مالک دیکھ رہا، اور پورا کام وہ کرتے جو مالک بولا، مالک کے منشا کے تحت کام کرتے، پورا ذرا سے بھی ادھر 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 نہیں کرتے. کئی کو مالک غصے میں آتا، نوکری سے نکال دے سکتا. اللہ تعالیٰ بول رہا میں دیکھ رہا ہوں. رمضان میں ہے وہ احساس، اللہ دیکھ رہا. پھر رمضان کے بعد کہیں نہیں. پھر وہ احساس ہمارے اندر پیدا کرنا، جو رمضان میں ہم جو زندگی گزارے، اللہ ہمارا رمضان میں دیکھو ہم کیسی زندگی گزارتے، کیسا گزارتے. روزے کہیں گے اللہ کے واسطے روزے، نماز پڑھا اللہ کے واسطے پڑھا. افطار کسی کو افطار کرا رہے ہیں کہیں کے واسطے، اللہ کے واسطے کرا رہے ہیں. سحری کرا رہے ہیں اللہ کے واسطے کرا رہے ہیں. پیسے دے رہے کسی کو اللہ کے واسطے دے رہے. ہر چیز اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے. رمضان میں، رمضان کے بعد اللہ چلے گا دوسری جگہ، نعوذ باللہ من ذلک، نخل کفر کفر نباشت. رمضان میں اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ہمارا پہلا اسٹیج ہے، اس لیے جو ہے سو یہ کیا ہے ہمارے لیے پریکٹس ہے. رمضان کا مہینہ ہمارے لیے پریکٹس ہے کہ کیسا زندگی گزارنا. جبکہ حقیقت میں رمضان نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے. ہم نہیں لوٹ سک رہے. صحابہ لوٹ لے کے چلے گئے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے. رمضان میں کچھ کام نہیں کرتے تھے. کئی صحابہ تھے جو رمضان میں کام نہیں کرتے تھے. کئی صحابہ رمضان سے پہلے تیاری کر لیتے تھے رمضان کی. پوری مہینے بھر کا راشن، یعنی مہینے بھر کی جتنی بھی ضرورت رہتی سب انتظام کر کے رکھ لیتے تھے، تاکہ بیوی بچے ماں باپ یہ نہ بولے کہ جیسے رمضان میں ہے تو ایسا کر رہا وہ کر رہا. نہیں، ہر چیز کی تیاری. رمضان کے بعد رمضان شروع ہوا تو پھر کمانے نہیں جانا، بس اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی مغفرتوں کو، اللہ کی برکتوں کو لوٹنے میں رہتے تھے صحابہ اکرام. ہم وہ مقام پہ نہیں پہنچے ابھی، ہم ابھی ابتدا میں ہیں. تو ہم کیا کرنا، پہلے یہ رمضان جو ابتدا میں ہیں ان کے لیے یہ پریکٹس کا میدان ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایک موقع دیا، تم پریکٹس کرو. ایک مہینہ پریکٹس کرو، اس کے بعد دشمن سے لڑو. ہم کچھ گناہ کرنے جاتے روزے میں فوراً ارے اللہ نے دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. جھوٹ نہیں بولو، اللہ دیکھ رہا. یہ نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہا. اللہ نے ایسا بولا، اللہ کے رسول ایسا بولے. کیسا رہتا رمضان میں؟ یہ کیا ہے؟ پریکٹس. ایک مہینہ پورا پریکٹس کرے. پریکٹس کرنے کے بعد اب نکلے. دشمن آ گیا شیطان. نفس کیا ہے؟ اکیلا تھا. نفس کو آسانی سے ہرا لے سکتے، نفس کو آسانی سے ہرا سکتے. کمزور پڑ جاتا انہیں، جب انہیں اکیلا ہوتا ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس کو آسانی سے ہرا لی. شیطان آیا. شیطان اور نفس جب مل گئے طاقتور ہو، اور طاقتور دشمن کو ہرانا مشکل ہے. مثال سمجھنے کے ایسے اسکول میں بچوں کو ایک سبق سکھایا جاتا ہے، اتحاد کی طاقت بول کے، یعنی مل کے رہے تو قوت کیسی اس کی جو ہے وہ رہتا. ایک باپ کے 3 یا 4 بیٹے رہتے، وقت آخر رہتا، بلاتا بیٹوں کو، بلا کے جو ہے بولتا کہ بیٹے سب کو ایک ایک کاڑی دیتا، ایلو 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 ایلو. کیا کرنا؟ توڑو ہوتا ہے، توڑتے توڑ جاتی. اور ایک 2 کاڑیاں دیتا، توڑو بولتا، ٹوٹ جاتے.
3 काड़ियों को घाटी मारता, मार के देता है, तोड़ो होता, कोशिश करते नहीं टूटती। समझे क्या? कुछ बात पूछता, नहीं समझ में आई, बेटे होते नहीं समझ में आई। तुम लोगों की मिसाल ऐसी है, तुम लोग अगर अलग अलग रहेंगे तो दुश्मन दुनिया तुमको तोड़ देगी, तुम्हारा नुकसान करेगी, तुमको तोड़कर फेंक देगी, नुकसान करेगी। तुम भाइयां अगर मिल के रहे तो फिर तुम्हारा कोई भी दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो शैतान और नफ्स अलग अलग हो गए, क्या हुआ? नफ्स कमजोर हो गया, तो हम नफ्स को तो हरा दिए। अब शैतान आ गया तो नफ्स ताकतवर हो गया, अब तोड़ना उसको मुश्किल। कैसा? तो ये जो प्रैक्टिस करे 1 महीना, रमजान का 1 महीना जो प्रैक्टिस करे, ये प्रैक्टिस को अब अमल में लाना। अब क्या करना? अब अमल में लाना, लेके आके शैतान को भी शिकस्त देना। जैसा नफ्स को जैसे हराए वैसा शैतान को भी हराना। मगर हम जो है ऐसा, हमको पता नहीं है सर शैतान का कैसा जैसो काम करता, नफ्स कैसा काम करता, ना अपना पता है, ना नफ्स का पता है, ना शैतान का पता है, ना दुनिया का पता है। दुश्मन का पता ही नहीं है, दुश्मन से कैसा लड़ेंगे? दुश्मन का काम क्या है? ईमान निकालना। ईमान कहाँ रहता सो भी नहीं मालूम। ईमान उन्हें कैसा निकालता वो भी नहीं मालूम, रहता का वो भी नहीं मालूम। कितने काम है। पहले तो ईमान किसको बोलते हैं मालूम करना, फिर कहाँ रहता मालूम करना, फिर उसका दुश्मन कौन है मालूम करना, फिर दुश्मन कैसा जो है सो ईमान हमारे पास से लेके जाता वो मालूम करना, फिर उससे बचना। बचने की भी टेक्निक रहती। दुश्मन मारना, देखेंगे ना भाई, देखे होंगे ना भाई, आजकल तो जमाना ऐसा एडवांस है, फिल्मा है, इसमें जो है सो कई खेल के जो है सो फिल्मा भी बन गए। उसमें जो है सो बॉक्सिंग, दुश्मन ऐसा मारता तो तुम्हें ऐसा रोकना, फिर ऐसा हमला करना, सब बताते देखे होंगे ना। तो दीन में भी हमारी जिंदगी में दुश्मन कौन है हमारा? हमारे पास दुश्मन कौन है? हमारा भाई। हमारे पास दुश्मन कौन है? हमारा दोस्त। हमारे पास दुश्मन कौन है? हमारा पड़ोसी। हमारे पास दुश्मन कौन है? हमारे साथ काम करने वाला। देख लो, हमारे चिच्चा दुश्मन। कई को मैं अच्छा हुआ था, मैं देख नहीं सकते। ये दुश्मन हम बना रहे हैं, ये लोग दुश्मन नहीं है। इनसे हम इनके साथ हम अपने अच्छे अखलाक के जरिए अपनी जन्नत को संवार सकते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? अगर कोई तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे खतई ताल्लुक कर रहे तो तुम जोड़ो। उन्हें तोड़ नहीं, तुम जुड़ो। हमारा हाल क्या है देखो, तोड़। उन्हें ऐसा बोला, भेजो, मैं ऐसा। हर मामले में हम उलट है। इससे हम बचना। ये रमजान के महीने में हम जो प्रैक्टिस करें, रमजान में हम जो जिंदगी गुजारें, वही जिंदगी हम आगे 11 महीने जब हम गुजारेंगे, ये सिलसिला चलेगा तसलसल हमारा, तो क्या होगा? तक़वा की तरफ बढ़ेंगे। तक़वा की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम जो इज्जत वाले बनेंगे अल्लाह के पास। जब तक हम मुत्तकी नहीं हुए, इज्जत वाले हो ही नहीं सकते। तो तक़वा इख्तियार करना। और तक़वा ईमान के बगैर नहीं आता। तक़वा क्या है, किसको बोलते, कैसा रहता, वो जानना। उसके लिए सबसे पहले ईमान। तक़वा कहाँ रहता? खाली ये बोले तो दिल में रहता। तक़वे का ताल्लुक दिल से है। और कौन कितना मुत्तकी है वो अल्लाह को मालूम, हम नहीं बोल सकते। अल्लाह ताला जानता है कि कौन कितना
اللہ سے ڈرنے والا ہے. کون کتنا اللہ سے ڈرتا ہے یہ ہم جو اس میں ہم اور آپ نہیں بول سکتے. تو ہم زندگی یہ تبدیلی لانا اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا. پھر رمضان میں یہ رمضان کا کیا ہے اصل معلوم ہے وہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو. ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو ہے سنا زندگی ایسی اس کو وہ کر دیے کہ بس پوچھو نہ. ہم کامیاب زندگی سمجھ رہے, کامیاب نہیں ہے زندگی. کامیاب زندگی گزارنے سمجھ رہے نہیں ہے زندگی. کیا بڑا تمہیں بات ہے سے نکل گئی, استغفر اللہ. ہاں رمضان میں ہم جو زندگی گزارے عام دنوں میں بھی زندگی وہی گزارنا ہے ہمارے کو. ہم کیا کر رہے ہیں رمضان میں الگ زندگی گزارے, عام دنوں میں الگ زندگی. تو تقویٰ جو اختیار کر رہے ہیں ہم, تقویٰ دل میں رہتا ہوگا نا, تقویٰ اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو ایمان لانا. اور جب تک ہم ایمان نہیں لائے متقی نہیں ہو سکتے. تقوی کے لیے پہلی شرط ہے ایمان لانا. ہم ایمان نہیں لیں گے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے کیونکہ صدقے میں ہم مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں. ہم بھی ایمان نہیں لائے جیسا لانے کا حق ہے. ہم صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں, ایمان والے نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو ہے وعدے کرا, تم جو ایمان والے ہیں میں ان کو جو ہے نصرت دیتا ہوں. وہ نصرت لیے, ہم اللہ کی مدد لیے. کبھی ہم دیکھیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیسا ہوئی, پھر ہم ایمان والے ہونے کا دعویٰ کریں. اللہ تعالیٰ کو قرآن میں مجید میں ارشاد فرمایا, صحابہ اکرام کی ایک جماعت آئی, آ کے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے, ایمان لائے, بات چیت کرے, چلے گئے. پھر چند دن کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, آ کے بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے, ہم ایمان لائے, مگر اللہ تعالیٰ جو وعدے کرا تھا ایمان والے کے ساتھ وہ وعدے ہمارے کو نہیں مل رہے. یہ صحابہ کا جو سنا وہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہر چیز ہر چیز ہمارے لیے کر کے چلے گئے, اور صحابہ ہی ہمارے لیے ہر عمل کے لیے حجت ہے. پیران پیر بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یعنی حجت مطلب پیران پیر کوئی عمل کرے, وہ عمل کرنا ہمارے لیے نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. ہم نہیں بھی کرے تو چلتا. صحابہ کوئی عمل کر دیے, صحابی رسول کوئی عمل کرے ہوئے ہیں, وہ عمل ہمارے لیے حجت ہے. اگر وہ عمل ہم نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ بولے گا کئی کو نہیں کرے. پیران پیر کرے تھے, اللہ تعالیٰ نے پوچھے گا وہ عمل کئی کو نہیں کرے بول کے. سمجھے بات کو؟ صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. اللہ تعالیٰ بولے گا تم یہ میرا سرکار یہ صحابی رسول یہ عمل کرے تھے, تم کیوں نہیں کرے؟ کیا جواب دیتے؟ صحابہ کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑے جہاں پہ ہم کو جو سنا ہدایت نہیں ملتی. ہر عمل. اب دیکھو ہم نصرت دیکھ رہے ہیں, کبھی ہم غور کر فکر کریں, ہم جیسے بولے میں جیسے مسلمان ہوں, میں ایمان والا ہوں, میرے کو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہا. دیکھیں ایمان والا کیا عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کیسی ہماری مدد کرتا. قرآن اور حدیث سے دیکھیں, اپنی زندگی میں دیکھیں, نہیں دیکھے چلے ہم کبھی, پھر ہم کیسا ایمان کا جیسے دعویٰ کر رہے ہیں. وہ صحابہ تھے, دیکھ کے آ کے اللہ کی رسول کی بارگاہ میں بات رکھ دی. کیا بولے؟ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے,
آپ بولے نا بھائی ایمان لا، ہم ایمان لائے. آپ جیسے بولے کہ جیسے ایمان لائے کہ یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ یہ نصرت دیتا ہوں، یہ ایسی مدد کرتا ہوں، مگر کچھ مدد ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا قولوا قل اسلمنا، کہ اے محبوب آپ سے یہ عربی یعنی گاؤں والے کہتے ہیں، جو لوگ آئے تھے صحابی آئے تھے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لائے. آپ ان سے کہیے ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائے. ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. اگر ان کے دلوں میں ایمان داخل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے بولا میں عمل ضائع نہیں کرتا ہوں، مطلب ہمارے عمل ضائع جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان نہیں لائے. کلی بات میں نہیں بول رہا ہوں، میں بولا بولے تو پکڑ لو میرے کو. اللہ تعالیٰ خود بولا اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. ضائع کیوں کرا؟ ایمان نہیں لائی، اس واسطے ضائع کر رہا. ایمان لا لو، ضائع نہیں کرتا. اس کے آگے کیا بولا؟ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور پھر شک نہیں کرتے. کس پہ شک نہیں کرتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ شک نہیں کرتے. آج ہمارا معاملہ دیکھ لو، اللہ کی بات پہ ہم کتنا یقین کر رہے ہیں، کتنا شک کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی بات پہ کتنا یقین کر رہے ہیں، کتنا شک کر رہے ہیں. تو اس سے بچنا یعنی ایمان لانا. شک جہاں رہتا وہ یقین نہیں رہتا، جہاں یقین رہتا وہ شک نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ وہی بولا. یقین کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین. ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام ہے. وہاں کو یقین ہے، یہ ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ مومن وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک نہیں کرتے. پھر شک نہیں کرتے، یہ مومن ہے. اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال سے اور اپنی اولاد سے. دیکھ لو ہمارا حال کیا ہے، دیکھ لو. ہم نہیں بولتے اقرا بھی کتاب، اپنی کتاب آپ پڑھ. یہ کتاب میں ہے، دیکھو یہ پڑھ لو، اپنے اندر ہے نہیں ہے. ہم کیوں بول کے کہیں کو برے ہونا؟ ایسا کر رہے آپ ایسے ہیں، 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 آپ ایسے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول یہ بولے، دیکھ لو اپنی کتاب، یہ بولے اللہ بولے اللہ کے رسول بولے، میرے اندر ہے کیا؟ خود چیک کر لو، خود لگا کے دیکھ لو. دوسروں کو کہیں کو بولتے. اس لیے ہمیشہ سامنے والا اچھا، اپن برے رہنا. کیا اپنی پیٹھ اپنے کو نہیں دکھتی. کسی بولنے والے نے یہ بھی بولا، جب خود کے گناہوں پہ، خود کی برائی پہ نظر پڑی تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا. تو ہمیشہ اپن برے، سامنے والا اچھا. تو اس سے ہم وہ کر کے جیسے ہم اپنی زندگی کو کامیاب کرنا. کیا کرنا؟ ایمان لانا. اس کے بعد تقوی اختیار کرنے کی فکر کرنا. تقوی اختیار کر لیا تو اللہ کے پاس مکرم ہو جاتے، معزز، عزت والے بندے بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہم پہ فرض کرا. اب یہ رمضان کا مہینہ ہم جو گزارے، ایسا ہی مہینہ، ایسا ہی اور 11 مہینے گزارنے کی فکر کرنا، ایمان لانے کی کوشش کرنا. شک اور یقین کیسا آتا، شک کیسا دور ہوتا، یہ جاننا. نہیں بھائی میں کچھ کیا ضرورت ہے، میں تو ایمان لا ہوں. آپ کی مرضی میں، آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے نہیں ہے، ہمارا کو نہیں معلوم. ہمارا کو اتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بولا. کامیابی اس کو ملتی جو ایمان والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بولا، ہم نے بولا. ہمارا کو اگر کامیابی نہیں مل رہی
تو ہم سمجھنا ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں. سیدھے سمپل فنڈا ہے, سیدھی سیدھی بات ہے, ادھر ادھر کی نہیں, گھما پھرا کے وہ نہیں. اللہ جو بولا وہ بتا دے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے, تو ہم جیسے اس کو مزید ایمان لانے کی فکر کریں گے, ایمان لے کے آنے کی فکر کریں گے. پہلے ہم ایمان والے بنیں گے, اس کے بعد پھر آگے اور کیا درجے ہیں وہ درجے حاصل کر کے تقوی اختیار کرنے والے بنیں گے. تقوی بولتے کس کو, تقوی کیسا رہتا, وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تقوی بہت آسان ہے. تقوی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اوامر و نواہی کی پابندی کرنا, شک و شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا تقوی. ختم, جاؤ کر لو, بن جاؤ متقی. کیسے تقوی آسان ہے. بول دیا نا تقوی کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرو, شک و شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرو, یہ تقوی ہے. کر لو, متقی بن جاؤ. مل گیا تقوی, کامیاب ہو جاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے, تو حقیقتاً تقوی کیا ہے وہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. تقوی بولتے یہ تو تقوی ہے, مگر اصل تقوی کیا ہے انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.